الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ مائدہ چھٹا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. البتہ اس سے پہلے پانچویں رکوع کی آخری جو دو آیات ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس سے متعلق ایک بات اور عرض کرنی ہے. بعض حضرات مفسرین کرام نے، جیسے ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ آیت کریمہ میں جو شرعی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا ذکر ہے. شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں میں سے ایک سزا جو حد کی قسم سے ہے، ڈاکوؤں کے لیے جو متعین ہے، اس کا ذکر ہے. تو بعض حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کا شان نزول وہ مشہور واقعہ لکھا ہے جو احادیث کی تقریباً تمام صحیح جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ عقل اور عرینا یہ دو قبیلے تھے. اس کے کچھ لوگ وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں مدینہ منورہ کچھ دن رہنے کے بعد ان کے پیٹ پھول گئے، یہ بیمار پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کی آب و ہوا وہ ہمیں موافق نہیں آئی اور ہم بیمار پڑ گئے، تو اس لیے ہمیں علاج کے حوالے سے کچھ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں ہمارا راعی جو ہے چرواہا، وہ جو مال غنیمت کے اونٹ ہیں ان کو چرا رہا ہے، تو تم وہاں جاؤ اور ان جانوروں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. یہ لوگ وہاں چلے گئے تو یہ دودھ بھی استعمال کرتے رہے، پیشاب بھی استعمال کرتے رہے. اب اس میں یعنی بہت ساری اس کی تشریح میں علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ یہ پیشاب کا حکم نبی علیہ السلام نے کیوں دیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے پیشاب کیوں استعمال کیا، لیکن وہ دودھ اور پیشاب وہ پیتے رہے، صحت یاب ہو گئے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے کو قتل کیا اور اس کا مسلح بنایا، یعنی اس کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹ ڈالا اور وہ جانور لے کر بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کرام کو بھیجا، صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی طرح کا کام کیا، ان کو قتل کیا، ان کے اعضاء کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلاخیں وہ پھیری گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے واقع عقل اور عرینا. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو یقتلوا. علماء لکھتے ہیں یقتلوا ایک قتل ہے، ایک تقتیل ہے، یعنی قتل مجرد سے اور تقتیل باب تفعیل سے. تقتیل کا معنی ہوتا ہے خوب شدت پیدا کرنا قتل کے اندر، کہ
خوب زیادہ یعنی قتل کے اندر شدت پیدا کرنا کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اور دوسری بات الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. ایسے ڈاکو اگر تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. تو اس میں یعنی اصل جو شرعی سزائیں ہیں ان کی جو مصلحت ہے ان کا ذکر ہے کہ قتل نفس کسی شخص کو قتل کرنا یہ انتہائی سزا ہے، اور اس میں اسلام کا جو قانون ہے اس کا رخ اس طرف ہے جس کا وقوع کم سے کم ہو. جو شرعی سزائیں ہیں یا حدود ہیں یہ کم سے کم واقع ہو. ڈاکے کی صورت میں پوری ایک جماعت ایک گروہ اس کا قتل لازم آتا ہے، تو اس لیے قرآن کریم نے یہ ترغیب دی کہ یعنی ان کو اصلاح کی دعوت یہ بھی ساتھ ساتھ دے دی کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں اور اپنے آپ کو قاضی کے حوالے کر لیں، قانون کے حوالے کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں. اور یہی واقعہ ہے کہ معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی اس آیت کریمہ کا اثر تھا، قانون کا، یہ جو اسلامی قوانین ہے اس کا یہ اثر تھا کہ علی اسدی نامی ایک شخص جو مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں ایک جماعت کو جمع کر کے وہ آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا. تو ایک روز قافلے میں کسی قاری کی زبان سے اس نے یہ آیت کریمہ سن لی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے اللہ کے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، حد سے تجاوز کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تو کہتے ہیں وہ اس قاری صاحب کے پاس پہنچے اور دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی. دوسری مرتبہ اس آیت کریمہ کو سنتے ہی اپنی تلوار وہ میان میں داخل کی اور ڈاکے سے اس نے توبہ کیا، مدینہ منورہ چلا گیا. اور اس وقت مدینے پر مروان ابن حکم وہ حاکم تھے، گورنر تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس لے گئے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ آپ اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے. اس نے خود ہی توبہ کر لیا اور آپ کی گرفت میں آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارثہ ابن بدر اس نے بغاوت کی، قتل و غارت کو اپنا پیشہ بنا لیا. تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ جو حد شرعی ہے وہ جاری نہیں فرمائی کہ اس نے یعنی ہمارے قبضے میں آنے سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لیا تھا. تو یہ اصل یعنی اسلامی جو قوانین ہیں، شرعی جو سزائیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیا کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جرم کا خاتمہ ہو، باقی لوگوں کو قتل کرنا یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. آج کا سبق رکوع نمبر 6. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو. تقوی کے معنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا. وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے راستہ، ذریعہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، امید ہے تمہیں فلاح حاصل ہوگی. اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع میں تقوی کا ذکر تھا. حضرت حابیل اور قابیل کے واقعے میں ہم پڑھ چکے انی اخاف اللہ رب العالمین. حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. تو یہاں اس رکوع کے آغاز میں، شروع ہی میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی ہی کا ذکر ہے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلۃ، اس اللہ کی طرف وسیلے کو. اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ یہ وصل اس کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے ملنے اور جڑنے کے.
اور یہی لفظ وسیلہ صاد کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ساتھ، دونوں کے جو معنی ہے وہ قریب قریب ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وصل صاد کے ساتھ اس کا معنی ملنا اور جڑنا، مطلقاً ملنا اور جڑنا، اور اگر وصل سین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے رغبت و محبت کے ساتھ ملنا۔ یہی معنی جتنے بھی لغت کے ماہر علماء ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وصلہ اور وسیلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ پیدا کرے، خواہ محبت سے ہو یا زور زبردستی کے ساتھ، یعنی صاد کے ساتھ جب وسیلہ ہو، اور سین کے ساتھ وسیلہ کے معنی کہ وہ چیز جو دو چیزوں کو محبت اور رغبت کے ساتھ ملا دے۔ تو آیت کریمہ میں یہ جو وسیلہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ وسیلہ کے لیے عام طور پر اور بھی کئی الفاظ وہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا توسل کا لفظ ہے، وسیلہ کا لفظ ہے، یا طفیل کا لفظ ہے، یا حرمت برکت جاہ کا لفظ ہے۔ تو یہ تقریباً تمام الفاظ جو ہیں یہ قریب المعنی الفاظ ہیں۔ اب وسیلہ سے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ وسیلہ کی بعض قسمیں وہ شرک ہیں، وہ مطلقاً شرک ہے، اور بعض صورتیں وسیلہ کی وہ مکروہ ہیں، اور بعض صورتیں وسیلے کی وہ جائز ہیں۔ اب وسیلہ کی وہ قسمیں آگے آئیں گی انشاءاللہ جو شرک ہیں کہ جن میں غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا وہ اس طرح وسیلہ پیش کرے کہ گویا وہ شخص قادر ہے اور وہ زور زبردستی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا یہ کام کروا دے گا، تو ایسا وسیلہ یہ شرک ہے۔ اور جو مکروہ والی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح کا وسیلہ پکڑے کہ اس کی مراد واضح نہ ہو، واضح مراد اس کی نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے۔ اور جائز والی جو صورت ہے اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص وہ یہ کہے کہ اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی حرمت سے میرا کام کر دے۔ تو ایسی صورتوں میں یہ جو صورتیں ہیں اگر اس کی مراد یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر، ان پر میرا ایمان ہے اور ان سے میری محبت ہے، یا جو اولیاء اللہ ہیں یا صحابہ ہیں تو ان سے میری محبت ہے، تو یہ اولیاء اللہ سے یا نبی علیہ السلام سے محبت رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ایک عمل صالح ہے، یہ ایک نیک عمل ہے، اور عمل صالح کے ذریعے وسیلہ پکڑنا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ وسیلے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ التوسل والوسیلہ، اس میں انہوں نے 12 قسمیں لکھی ہیں وسیلہ کی۔ تو اس میں انہوں نے بھی اس بارے میں لکھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل وہ پکڑتا ہے اس حوالے سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو یہ ایک عمل صالح ہے، تو اس وسیلے سے اگر وہ دعا کرتا ہے تو فرمایا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اب وسیلہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وسیلہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام مجاہد رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسیلہ کا لفظ ہے یہاں آیت کریمہ میں تو اس سے قربت مراد ہے۔ وسیلہ ڈھونڈنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اللہ کا قرب یہ تلاش کرو۔ تو سلف و صالحین تابعین نے اس آیت میں وسیلہ کی تفسیر طاعت، قربت، ایمان، عمل صالح سے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب تلاش کرو اس کی اطاعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ۔ اب یہ جو وسیلہ کی قسمیں ہیں بعض تو وہ ہیں جو بالاتفاق جائز ہیں، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، اور وہ یا قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث سے۔ ان میں پہلی قسم جیسے کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا لے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی خاص نام، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فادعوہ بہا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اس کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا تو وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترمذی ابو داود کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کو اس کے سب سے بڑے نام اسم اعظم سے پکارا ہے، تو یہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ کے سے سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اللہ کو پکارا جائے اللہ جواب دیتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے الحی القیوم ہے، یا حنان یا منان کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ توسل بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے ذریعے توسل کرنا، یہ بھی قرآن سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں تو یہی آیت کریمہ یہ دلیل ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ نیک اعمال تمام سلف نے اس کی تشریح نیک اعمال سے کی ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ اور حدیث میں بخاری جلد نمبر 2 میں ایک حدیث ہے اور اسی طرح مسلم میں بھی اس کے بھی جلد نمبر 2 میں حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث کہ 3 آدمی وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو وہ سفر کے دوران سخت بارش آ گئی اور وہ ایک غار میں پھنس گئے، غار کے دہانے پہ ایک بڑا پتھر آیا تو ان تینوں نے مشورہ کیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل اس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کی، تو وہ پتھر آہستہ آہستہ ہٹتا گیا اور آخرکار جب تیسرے شخص نے اس نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ غار کا دہانہ کھل گیا اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اس مصیبت سے ان کو نجات مل گئی۔ اسی طرح توسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ، تو یہ بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کے نیک بندوں کے طفیل، یہ بھی احادیث میں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتی تھی، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب۔ تو اپنی ضرورت و حاجت کے وقت کسی بڑی ہستی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے آپ سے دعا کروں۔ اور اسی طرح وسیلہ ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے، یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہو یا لوگوں میں سے کسی شخص کی طرف، کسی انسان کی طرف اس کی حاجت ہو، تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ وضو بنائے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد وہ مجھ پہ درود پڑھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات بتائے کہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ جو حدیث مبارکہ میں کلمات ہیں یہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی لازماً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمائے کہ نماز کے بعد وہ مجھ پہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور مجھ پہ درود پڑھے۔ اسی طرح کسی اللہ کے نیک بندے اس کی قبر پہ جا کے، قبور الصالحین، انبیاء، شہداء یا صالحین، ان کی قبروں پہ جا کر وہاں پہ وہ یعنی اس کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ یہ تیرا فلاں بندہ جس نے نیک اعمال اختیار کیے، میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس دعا کو اے اللہ قبول فرما لے، تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی نبی یا کسی صالح نیک بندے کی قبر پہ جا کے اسے کہے کہ آپ مجھے شفا دیں، میری مصیبت ہٹا دیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ واضح شرک ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ بھی وسیلے کی ایک قسم ہے کہ کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے اس سے یہ دعا کروائی جائے اپنے لیے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ تمام کی تمام یہ وسیلے کی قسمیں ہیں۔ اس میں عام طور پہ 2 قسمیں یعنی
ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے توسل بصالح الاعمال، نیک اعمال کے ذریعے توسل، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی اہل حدیث کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا۔ البتہ توسل بالذات، کسی ذات کو وسیلہ بنانا، تو یہ اہل حدیث حضرات وہ اسے ناجائز اور حرام شرک کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بھی جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توسل بالذات، کسی ذات کا وسیلہ بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا یا کسی تابعی کا، تو اس میں بھی اہل سنت والجماعت جو اس کے قائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے، اور یہ نبوت اور رسالت یہ ایک عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس پہ کئی احادیث وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آیا جو نابینا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے گا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو اور اس کے بعد دعا کرو ان کلمات کے ساتھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، 3578 نمبر حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے۔ اور اہل حدیثوں کے جو امام ہیں، عالم ہیں، شیخ البانی، اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف کمزور حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبی کا محمد نبی الرحمہ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمہ ہے، اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ یہ تو تھی وسیلے کی بحث کہ وسیلہ کون سا جائز ہے، کون سا وسیلہ ناجائز ہے۔ البتہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بھئی چونکہ وسیلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو جس کے ذریعے کسی کا تقرب حاصل ہو، ایمان، نیک اعمال، عبادات، سنت کی پیروی، گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالی تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب جب یہ اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو جو مرشد کامل ہے، جو پیر طریقت ہے، کامل شیخ ہے، جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، تو اس کے وسیلہ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کوس کی جو مسافت ہے اس کو پا پیادہ طے کیا ہے۔ ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماہ بن کر چمکے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں یہ تصریح کی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہونا۔ ان کے بیٹے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سالکان راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے کہ بس حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے کسی مرشد کی جو تلاش ہے وہ ازبت ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رائے حقیقت کے سالک ہیں ان کے لیے یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے مرشد کی جو رہنمائی ہے اس کے بغیر یہ رائے حقیقت کا ملنا یہ شاذ و نادر ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ ان کا شعر ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مولوی کبھی مولائے روم نہ ہوتا، پوری دنیا کا امام، روم کا امام نہ بنتا جب تک اس نے شمس تبریز جیسے اللہ والے کی غلامی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال مرحوم ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے
اور شعیب علیہ السلام انہیں میسر آئے، تو فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس لیے اکثر حضرات جو صوفیہ ہیں وہ جو بیت پر اور کسی اللہ حوالے کے قدموں میں بیٹھنے پر دلیل لیتے ہیں، اسی آیت کریمہ سے لیتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب اس کے بعد مجاہدے کا ذکر ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہوگے تو اس کے بعد پھر تمہیں مجاہدے بھی کرنے پڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں وہ جو شیخ ہیں وہ جو حکم دیں گے تو اس کا ماننا وہ لازم ہے۔ لعلکم تفلحون، امید ہے تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ عام طور پہ فلاح کا معنی کامیابی کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ کامیابی یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، فلاح یہ ایک بہت زیادہ جامع لفظ ہے کہ ہر طرح سے، ہر حوالے سے تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ تو جہاد پہ جاہدوا فی سبیلی سے مجاہدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جس کو جہاد اکبر فرمایا حدیث میں، نفس کے خلاف جہاد، اور دوسرا جو اللہ کے راستے میں جہاد ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلے رکوع میں جو ڈاکوؤں کا ذکر تھا، قتل و قتال اور فساد کا ذکر تھا، تو کسی ذہن میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ بھئی یہ جو عام قتل و قتال ہے اس کو تو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا، اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے، تو کیا یہ جو مجاہدین کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد یہ قتل و قتال نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ تو دنیا کے امن کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس ہوں، وَمِثْلَهُ وَعَهُ، اور اتنی ہی اور بھی ہوں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تب بھی ان کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، لو اگر ان لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے یعنی زمین کے خزانے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ وغیرہ، یہ سب کچھ اس کے پاس ہو، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اس کے پاس اور چیزیں بھی ہوں، اور پھر یہ دنیا میں جتنی چیزیں اسے ملی ہیں یہ، اور اتنی ہی اور یہ سب وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں پیش کرے کہ اللہ یہ تمام چیزیں لے لی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو فدیہ کے معنی اپنے آپ سے مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوئی مال دینا، مالی جرمانہ دینا۔ ما تقبل منہم، تب بھی ان کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، درد دینے والا عذاب۔ علم سے ہے علیم، درد کو کہتے ہیں علم۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کی آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا، ایسا عذاب جو باقی رہے گا۔ یریدون، وہ چاہیں گے، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں آگ سے۔ یخرجون اصل میں تھا، اس کے اوپر ان آ گیا تو آخر سے انہوں نے اعرابی گر گیا، یخرجو ہو گیا، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وہ یہ چاہیں گے۔ وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ خارجین خارج کی جمع، اس میں فاعل کا صیغہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا، یعنی نہ تو وہ فدیہ دے سکیں گے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں 2 بار اسی طرح کا مضمون تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی نہ تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا،
اور نہ ہی وہ زبردستی اپنے آپ کو چھڑا سکیں گے۔ دنیا میں عام طور پہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ ان 4 ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ استعمال کرتا ہے، یا تو کسی سے سفارش کرواتا ہے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے، یا یہ ہے کہ وہ پیسہ دے دیتا ہے، یا وہ اس طرح کرتا ہے کہ بھئی یعنی اپنے قوم کو لے کے، جماعت کو لے کے، اور وہ پریشر ڈالتا ہے ان پہ، احتجاج کرتا ہے اور اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے اور اس کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن نہ تو ان سے مال لیا جائے گا اور نہ ہی یہ آگ سے نکل سکیں گے، آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے، اور یہ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ والسارق اور جو مرد چوری کرے، والسارقة جو عورت چوری کرے، فاقطعوا أيديهما دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما كسبا تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، نکالا من اللہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ السارق اس میں فاعل کا صیغہ، سرقہ کے معنی ہے چوری کرنا، تو سارق چور مرد، اور اسی کی پھر آگے واحد مؤنث کا صیغہ ہے سارقۃ وسارقہ، چوری کرنے والی عورت۔ فاقطعوا امر کا صیغہ ہے، قطع کر لو، کاٹ ڈالو، ایدیہما یدن کی تثنیہ ہے، ان دونوں کے ہاتھ، ایدی جمع ہے، آخر میں ہما ضمیر تثنیہ کی، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء یہ بدلہ ہے، بما اس کا کسبا جو ان دونوں نے کیا، جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو گناہ کیا ہے اسی کا بدلہ ہے چوری کا۔ نکالن اس میں منصوب ہے، اس کے معنی عبرت، یعنی عبرتناک سزا دینا۔ نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی صاحب اقتدار بھی ہے اور حکیم صاحب حکمت بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کل ہم نے شرعی سزاؤں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کل 6 سزائیں ہیں، جو حدود ہیں اس کی 6 صورتیں ہیں۔ تو اس میں سے بدکاری کی حد ہے، کسی پہ بدکاری کی تہمت لگانا اور یعنی گواہ وہ پیش نہ کر سکنا، تو اس پہ اس شخص پہ حد قذف لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح شراب کی حد ہے، اور اسی طرح ڈاکو جو ہیں ان کے لیے سزا ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے حد ہے، چور کے لیے حد ہے، اور اسی طرح جو شخص مرتد ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کے لیے حد مقرر ہے۔ تو یہ 6 حدود کی قسمیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ حد سرقہ کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ سرقہ چوری کسے کہتے ہیں۔ عام اردو میں ہم جو چوری مانا کرتے ہیں تو عربی میں سرقہ سے وہ چوری مراد نہیں ہے۔ چوری سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، یہ سرقہ ہے۔ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے، اس کو سرقہ کہتے ہیں، اور یہ سرقہ کی شرعی تعریف ہے۔ اب اس تعریف کے اندر مثلا پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جو اس نے چوری کی ہے وہ کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو۔ اب مثلا ایسی چیزیں جیسے رفاع عام کے ادارے ہیں، ان کی اشیاء، تو ایسی چیزوں سے اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کے اوپر یہ حد سرقہ، چوری والی جو حد ہے، یہ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ حاکم اپنی ثوابدید کے موافق اس کو تعزیری سزا دے گا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے پہلے کہ کسی دوسرے کا مال، تو دوسرے کے مال سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں جو مشترکہ، خدا نخواستہ کوئی شخص مسجد سے چوری کر لے تو وہ تو چونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وقف ہے، لہذا اس کے اوپر بھی یہ سزا لاگو نہیں ہوگی۔ اب اس تعریف میں دوسری قید یہ ہے کہ مال محفوظ ہو، یعنی کسی مکان سے، اس کی کسی ذاتی ایسی جگہ سے جہاں نگران چوکیدار مقرر ہے، وہاں سے کوئی شخص کوئی چیز اٹھا لے
تو اس صورت میں اس کے اوپر حد سرقہ لگے گا، اور اگر مال اس کے محفوظ ہونے میں شبہ ہو جائے تو یہ جو حد ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر اجازت کے ہو، کسی کا مال لے کر وہ چلا جائے اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر اجازت کا شبہ پیدا ہو کسی شخص کو، اس نے اجازت دی تھی، وہ اس کے گھر میں آتا جاتا ہے بغیر اس کی اجازت کے، پہلے اس نے اجازت دی ہے، یا گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا کوئی اس کا نوکر ہے، کوئی غلام ہے، تو اگر وہ چوری کرے گا تو اس کے اوپر بھی حد سرقہ عائد نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں اس کو اجازت ہے گھر میں آنے جانے کی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چھپا کر لے جائے۔ اگر علانیہ کسی کا مال لوٹ لے تو وہ سرقہ نہیں ہے، وہ ڈاکہ ہے، اس کی سزا کل گزر گئی ہے۔ لہذا خفیہ طور پہ کسی کی کوئی چیز چرا لے تو اس صورت کے اندر یہ یعنی 4 شرائط ہیں چوری کے لیے، کہ جب یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو اس صورت میں اب اس کو یہ سزا دی جائے گی، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب یہ چوری جو ہے اگر کوئی شخص کرتا ہے، کسی اور کا مال ہے، رکھا بھی اس نے کسی محفوظ جگہ پہ تھا، کسی کمرے میں، کسی مکان میں، کسی بیگ میں تالا لگا ہوا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے کسی شخص نے چوری کر لی، تو یہ تو یعنی چوری اس نے کر لی ہے، لیکن اس کے لیے مالی نصاب کیا ہے کہ کتنے مال پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے اگر کم ہے تو اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے 1 دینار یا 10 دراہم، اگر کوئی شخص 1 دینار چرا لے یا 10 دراہم یا 10 دراہم کی قیمت کی کوئی چیز، یہ اگر چرا لے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر 10 دراہم سے کم یا 1 دینار سے کم کی کوئی چیز چرا لی تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کوئی تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ربع دینار، دینار کا 1/4 چوتھائی حصہ، یا 3 درہم، اگر اس کے برابر یہ چیز یا اس کے برابر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد اس کا جو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو جب یعنی پہلی بار وہ چوری کرے گا تو اس کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ کاٹا جائے گا، اور وہ بھی کلائی سے، کلائی کے قریب سے، یہاں سے اس کا جو ہاتھ ہے وہ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اگر دوبارہ چوری کرے گا تو دوبارہ چوری پر اس کا جو بایاں پاؤں ہے وہ کاٹا جائے گا، اور اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ چوری کرے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کو قید میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ عادی چور ہے۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا ہاتھ، کیونکہ ایک ہاتھ ایک پاؤں باقی رہ گئی، وہ تو پہلے سے معذور ہو چکا ہے، اب بھی اگر چوری کرتا ہے تو اب اس کو جیل میں بند کر دو۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے نہیں، اگر تیسری بار اس نے چوری کی تو اب اس کا بایاں ہاتھ وہ کاٹا جائے، اور اگر اس کے بعد چوتھی بار بھی چوری کی تو امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کا جو داہنا پاؤں ہے وہ بھی کاٹا جائے۔ تو یہ ان کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بار دایاں ہاتھ، اس کے بعد دوبارہ چوری کی تو بایاں پاؤں، اور اس کے بعد پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر تیسری مرتبہ اس نے چوری کی۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عبرتناک سزا دی ہے، اور سزا وہ اسی لیے ہے کہ بھئی اصل میں چونکہ جرم کو روکنا ہے۔ اب جن ممالک میں مثلا سعودی عرب ہے، وہاں پہ کچھ شرعی جو حدود ہیں وہ قائم ہے، اگرچہ مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے ممالک ایشیا، پھر خصوصاً پاکستان، ہندوستان، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، علماء کو دیکھا جائے، دینداری کو دیکھا جائے، دین کی اصل جو تشریحات ہے اور دین کے مزاج کے سمجھنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ ہمارے علماء ان سے بہت آگے، لیکن حدود وہاں پہ کچھ قائم ہے، اس وجہ سے وہاں پہ امن و امان ہے۔ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ہشام بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک وقت میں اس نے کہا یہ جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، تو یہ بہت سخت سزا ہے، تو اس لیے اس نے اس کو قلعدم قرار دیا۔ کہتے ہیں صرف 2 سال تک جب اس نے یہ سزا نہیں دی، پورے ملک میں چوری کی حد سے زیادہ واقعات ہو گئی، پھر مجبوراً اس نے دوبارہ یہ جو سزا ہے یہ لاگو کر دی۔
تو اب یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک تو حد ادنا سے ادنا شبے کے ساتھ حد وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور پھر چوری کی سزا یا کوئی اور اس طرح کی سزائیں، اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ چوری کی تعریف اس پر صادق آئے، وہ چیز جو ہے وہ بھی ایک خاص یعنی جو قیمت کی ہو، 10 درہم ہو یا 1 دینار ہو۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا ہے کہ جب قحط سالی بڑھ گئی، غربت و افلاس بہت زیادہ ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کو موقوف فرما دیا کہ بھئی قحط سالی بہت زیادہ ہے، اب لوگ اپنے آپ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ چوری کریں گے۔ تو اب یہ جو سزائیں ہیں تو یہ جرم کو روکنے کے لیے، اور یہی وجہ سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے شخص کا وہ ہاتھ کاٹا گیا ہے، بلکہ وہاں صرف جب شرعی حد وہ لاگو کر دیا گیا تو وہ سارے لوگ اس حد سے ڈرنے کی وجہ سے، یہ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے ڈر کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ گئے۔ اور اسی طرح ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ابھی یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے تو کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ کسی شخص کو کوئی چیز پڑی ملی ہے، اس نے فوراً اٹھا کے وہاں پہ سڑک کے کنارے جو کھڑے طالبان ہیں تو ان تک پہنچا دی کہ بھئی یہ چیز مجھے یہاں پہ پڑی ہوئی ملی ہے، اسی ڈر سے کہ بھئی یہ تو یہاں پہ خلافت والا شریعت والا نظام لانا چاہتے ہیں، تو اس میں اگر میں چوری کروں گا اور میری سزا چوری پکڑی جائے گی، میرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالی غالب بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ آیت کریمہ کے شروع میں السارق والسارقہ، پہلے مرد کا ذکر، اس کے بعد عورت کا ذکر، اور سورہ نور میں اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ بھی الزانیۃ والزانی، زانی عورت کا ذکر، اس کے بعد زانی مرد کا ذکر، کیونکہ قرآن کریم کے جو صیغے ہیں وہ زیادہ تر مذکر ہیں، اس کے اولین مخاطب مرد ہیں، لیکن اسی کے ضمن میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جس طرح بدکاری ہے، زنا ہے، یا یہ سرقہ چوری ہے، کیونکہ اس کے اوپر حد لگ رہی ہے، اس کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہے، بڑی سخت سزا ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کا بھی ذکر فرما دیا، عورت کا بھی ذکر فرما دیا، کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ دونوں کو سزا ملے گی، مرد ہے یا عورت، جو بھی چوری کرے، جو بھی بدکاری کرے، ان کو سزا دی جائے گی۔ البتہ ایک اور فرق ان دو آیات میں، یہاں سارق چور کا ذکر پہلے ہے، چور مرد کا، چور عورت کا ذکر بعد میں، اور سورہ نور کے اندر زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی، اس کے بعد زانی مرد کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں اس طرح کی تبدیلیاں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے بہت ساری اس میں حکمتیں لکھی ہیں کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ چوری کا جب ذکر آئے تو مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں، جہاں زنا کا ذکر آئے پہلے عورت کا ذکر پھر مرد کا۔ حضرت مفتی شبیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرات مفسرین کرام نے اس کی جو حکمتیں لکھی ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو دل کو لگنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چوری کا جرم یہ مرد کے لیے بنسبت عورت کے بہت زیادہ شدید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو کسب معاش کی جو قوت بخشی ہے وہ عورت کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے کسب معاش کے اتنے دروازے کھلے ہیں کہ وہ جہاں چاہے نوکری کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، بنسبت عورت کے اس کے مقابلے میں کہ عورت وہ اس کے لیے معاش کے جو ذرائع ہیں وہ بھی کم ہیں، ہر جگہ پہ وہ نوکری مزدوری بھی نہیں کر سکتی، کما بھی نہیں سکتی۔ تو اس لیے مرد کا ذکر پہلے کر لیا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، طاقت و قوت دی ہے، اس کے باوجود کوئی شخص وہ یعنی محنت مزدوری کے بجائے وہ چوری کرے، تو فرمایا یہ انتہائی سخت بات ہے، شدید بات ہے، سخت برائی ہے۔ اور وہاں سورہ نور میں جو بدکاری کا ذکر ہے، زنا کے معاملے میں عورت کا ذکر پہلے کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو حق تعالیٰ نے تبھی حیا اور شرم سے نوازا ہے، تبھی حیا یہ اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں حیا بھی رکھی، شرم بھی رکھی، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود اگر عورت بے حیائی پہ اترتی ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی شدید جرم ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو اس لیے وہاں زنا کے معاملے میں عورت کا ذکر پہلے کیا اور یہاں مرد کا ذکر پہلے کیا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح،
پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے، چوری سے توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور معاملات درست کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسے اوپر ڈاکوؤں کا ذکر تھا اور اس کے بعد ان کی توبہ کا ذکر تھا، اسی طرح یہاں چور کا ذکر اور اس کے بعد یعنی چوری سے توبے کا ذکر۔ البتہ ان دونوں میں فقہا نے لکھا ہے ان دونوں کی سزا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈاکہ زنی کی جو سزا ہے اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ڈاکہ زنی اس کی شرعی سزا وہ اس سے یہ صورت مستثنا ہے کہ ڈاکوؤں پر حکومت کا قابو چلنے اور گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کریں تو ان کی جو سزا ہے شرعی وہ معاف ہو جاتی ہے۔ جو حقوق اللہ میں ہے یعنی ان سے وہ حد ساقط ہو جائے گی، حقوق العباد کی جو ہے اس سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہ باقی رہی۔ اور چوری کی سزا کے بعد یہاں جو معافی کا ذکر ہے تو اس میں اس سزائے دنیاوی سے استثناء نہیں ہے بلکہ آخرت سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اس لیے اگر چور وہ توبہ بھی کرے گا تب بھی دنیا میں اس کو چوری کی جو سزا ہے وہ ملے گی، البتہ آخرت کا جو عذاب ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں دیں گے۔ فمن تاب، پھر جو شخص جس شخص نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اس ظلم کے بعد اپنی ظالمانہ کارروائی سے اس نے توبہ کر لی، واصلح اور معاملات درست کر لیے، فإن اللہ یتوب علیہ تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اگر وہ چاہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے کہ ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی پلک جھپکنے کے برابر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایسا فرما بردار شخص، اس کو بھی اگر اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں ڈال دے کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ظالم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں اپنے بندوں کو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی۔ اور وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اگر بڑے سے بڑے کافر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیں تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قدرت تو اس کی ہے، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اس قانون کا ذکر ہے کہ جو نیکی کی راہ اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرمائیں گے، اس کے لیے جنت ہے، اور جو برائی کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے غصے اور غضب کا شکار ہوگا، اور اس کے لیے دوزخ ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين، تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا، وہ یہودی ہیں، سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، لم یاتوک، جو تمہارے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے
فخذوہ تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے فاحذروا تو بچ کر رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اللہ تعالی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنک تجھے غمگین نہ کرے، تجھے رنجیدہ نہ کرے، تجھے دلگیر نہ کرے، الذین یسارعون وہ لوگ جو کوشش کرتے، مسارعات کے معنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، جو کفر میں تیزی دکھا رہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے، ان الذین قالوا ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، بافواہہم افواہ فوہن کی جمع، فم منہ کو کہتے ہیں، افواہ اس کی جمع، منہ سے تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن لام میں جحد ہے یہاں پہ لم تؤمن حالانکہ ایمان نہیں لائے، قلوبہم قلب کی جمع ان کے دل، ومن الذین ہادوا اور ان یہودیوں میں سے بھی سماعون یہ سماع اس کا واحد ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، خوب کان لگا کر سننے والے، سامعون سننے والا، سماع خوب کان لگا کر سننے والا، جاسوس، سماعون للکذب جھوٹ کو کان لگا کر سننے والے، اور سماعون یہ کان لگا کے سننے والے ہیں لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں دوسری قوم کے لیے، ان تک باتیں پہنچانے کے لیے، لم یاتو کا وہ لوگ لم یاتو کا جو تیرے پاس نہیں آئے، یاتون تھا اصل میں یاتون کا، تو لم کی وجہ سے آخر سے انہوں نے اعرابی گر گئے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا، لم یاتو کا جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ کلام کو، الفاظ کو، من بعد مواضعہ بعد اس ان کے کسی جگہ کے اوپر محل کے اوپر طے ہو جانے کے، ایک محل پر وہ الفاظ طے ہو چکے ہیں، ان کا ایک موقع محل ہے لیکن وہ اس الفاظ میں ہیر پھیر کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ان اگر اوتیتم تمہیں دیا جائے، ہذا یہ فیصلہ تمہیں ملے، فخذوہ پس اس کو لے لو، وَإِنْ اور اگر لم تؤتوہ تمہیں نہ دیا جائے، یہ حکم نہ دیا جائے جو ہم چاہتے ہیں، فاحذروا پس بچو اس سے، حذر کے معنی بچنا، ومن یرید اللہ اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ فتنتہ فتنے کا، فتنے میں ڈالنے کا اللہ ارادہ کرے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، فلن تملک پس تو مالک نہیں ہوگا لہو اس کے لیے من اللہ سے شیئا کچھ بھی، یعنی پھر تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ نہیں چاہتا، ارادہ نہیں کرتا، ان یطہر کہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم زبردست عذاب تیار ہے۔ تو یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی، دو طرح کے واقعات حضرات مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بلکہ اس واقعے کو بعد میں کر لیں گے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا واقعہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے، تو بعد کی آیات میں بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ البتہ اسی آیت کریمہ کے اندر ایک فیصلے کا ذکر ہے، اور وہ یہ تھا کہ خیبر کے یہودیوں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے، ان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شادی شدہ جوڑے نے انہوں نے بدکاری کر لی۔ اب اس کے بعد تورات کی جو مقرر کردہ سزا ہے اس کے موافق ان دونوں کو سنسار کرنا لازمی تھا، تو چونکہ یہ دونوں بڑے خاندان کے آدمی تھے تو یہودیوں نے اپنی قدیم جو عادات ہے اس کے موافق یہ چاہا ان کے لیے سزا میں نرمی کی جائے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ مذہب اسلام میں بڑی بڑی سہولتیں دی گئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی برادری کے مدینہ منورہ کے قبیلہ بنو قریظہ ان کے لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا
کہ آپ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارا فیصلہ کرا لیں۔ دونوں مجرموں کو بھی بھیج دیا۔ خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہلکی سزا جاری کریں گے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں آئے اور بنو قریظہ کے یہودی بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے، شادی شدہ محسن اگر یہ گناہ کر لیں تو ان کی سزا۔ تو انہوں نے کہا جی تورات میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کا منہ کالا کر کے اور ان کو باہر ہم نکال دیتے ہیں، اس طرح کی جو سزا ہے یہ سزا ہم دیتے ہیں، ہلکی سزا، یعنی مار پیٹ کے منہ کالا کر کے جلوس نکالنے کی سزا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں رجم کا ذکر ہے، سنسار کا ذکر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ وفد کعب بن اشرف یہودی وغیرہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ تو اس وقت جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے، ان کی سزا جو ہے وہ سنسار کر کے قتل کر دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ بخلا گئے، ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، ان سے کہیں کہ ابن سوریہ جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا اس کے پاس فیصلے کے لیے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات و صفات بھی بتا دیے اور اس وقت سے کہا کہ کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو جو سفید رنگ کا ہے مگر ایک آنکھ سے معذور ہے اور فدق میں رہتا ہے؟ ابن سوریہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو ان سب نے اقرار کیا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیسا سمجھتے؟ انہوں نے کہا وہ یہودیوں کے علماء میں روئے زمین پہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ جب اس نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ یہ رجم کا فیصلہ تھا۔ تو پھر ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تورات کے اندر تو یعنی یہ سزا موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس طرح کا جرم کرنے والوں کو یہ سزا نہیں دیتے؟ تو وہ ابن سوریہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے مجھے قسم دی ہے اس لیے میں نے یہ سزا بتا دی، وگرنہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں تورات کا حکم ان کو بتاؤں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سزا یہ ہم نے اس طرح بدلی ہے تورات میں کہ ہمارے ہاں ایک شہزادہ تھا، اس نے یہ جرم کر لیا تو ہم نے اس کو رعایت دی کہ بھئی مار پیٹ کے منہ کالا کر کے بس یہ اس کی سزا ہے۔ اس کے بعد یہی جرم ایک عام آدمی سے ہوا تو ذمہ داروں نے اس کو سنسار کرنا چاہا تو مجرم کے جو قوم والے تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو دو ورنہ ہم اس پر یہ سزا جاری نہیں ہونے دیں گے۔ تو کہتے ہیں جب یہ بات بڑی فساد کا خطرہ پیدا ہوا تو سب نے مل کر صلح کی کہ سب کے لیے کہ ہلکی سزا تجویز کر دی جائے اور تورات کا جو حکم ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اس لیے ہم نے تورات کا یہ حکم چھوڑ دیا۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ جو فرمایا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فیصلہ دیں یعنی مار پیٹ کے منہ کالا کرنے والا، فخذوہ تو اس فیصلے کو تسلیم کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دیں یہ فیصلہ نہ کریں، فاحذروا پھر اس فیصلے کو چھوڑ دو، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرنا۔ تو آیت کریمہ کے انشاءاللہ جو مزید تشریح ہے الفاظ کی وہ کل کریں گے، آئندہ کے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔